حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو جماعت عطا فرمائی، جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، وہ دنیا کے منتخب اور چنے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چن کے پسندیدہ ترین لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا اور ان کو یہ نسبت اور یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی بڑی شان والا اور بڑے مقام والا ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ بعد میں آنے والا امتی فضیلت اور مقام اور شان کے اعتبار سے اس سے زیادہ ہو گیا۔ اہل سنت والجماعت کا، علماء حق کا، علماء دیوبند کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جس شخص کو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی اور صحابی رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا، بعد میں آنے والے پوری امت کے اولیاء، غوث، قطب، ابدال، صالحین اور متقین اور ہر قسم کے نیک لوگ جمع ہو کر بھی اس صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہر صحابی شان والا، لیکن پھر ان میں سے کچھ خاص ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضیلتیں اور شان اور مقام عطا فرمائے ہیں۔ ایسی نسبتیں اور ایسی باتیں ان کو عطا فرمائی ہیں کہ اور کوئی دوسرا اس نسبت میں، اس فضیلت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ایک سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ عفان کے بیٹے ہیں، عثمان بن عفان ان کا مکمل نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح کے اندر آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب سیرت اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا، جس طرح زلزلہ آتا ہے، زمین حرکت کرتی ہے، وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں اس پہاڑ پہ مارا اور آپ نے کہا کہ تو ٹھہر جا، تو تھم جا، الا تعلم، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ نبی خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ، اور دو شہید ان سے اشارہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے اندر ان کو پیشین گوئی فرما رہے ہیں
کہ عمر اور عثمان یہ دونوں شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے، اللہ انہیں شہادت کا رتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے گھر میں تھے، آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، معلوم کیا گیا کہ کون ہے، بتایا گیا کہ ابو بکر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ دروازے پر حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں، آپ نے کہا ان کے لیے دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر وہ حضور علیہ السلام کے اوپر تھی، لیکن اس میں سے حضور علیہ السلام کی پنڈلی مبارک ظاہر ہو رہی تھی، آپ کے بدن کا حصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، آپ نے کہا اجازت دو، بلاؤ ان کو۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے جو بات کرنی تھی کی، حضور نے اس کا جواب دیا، انہوں نے اجازت لی، چلے گئے۔ وقت گزرا، دروازے پر پھر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون، بتایا کہ عمر ہوں اور حضور سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اطلاع دی گئی، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، بلاؤ ان کو، جو بات کہنا چاہتے ہیں کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام اسی حالت میں لیٹے رہے، انہوں نے آ کے گفتگو کی، بات کی، جو پوچھنا تھا پوچھا، واپس تشریف لے گئے، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، وہ چلے گئے۔ اللہ کی شان، کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی دروازے پر آ گئے کہ میں حضور سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمان دروازے پہ آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، حضور نے فرمایا ان کے لیے دروازہ کھولو، اور لیکن خود آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی چادر کو سمیٹ لیا اچھی طریقے سے۔ پھر آپ بیٹھے، عثمان تشریف لائے، انہوں نے گفتگو کی، بات کی، پھر وہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر موجود تھی۔ ایک روایت حضرت عائشہ سے ہے اور ایک روایت خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ بعد میں حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جناب ابو بکر صدیق تشریف لائے، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا، کوئی پرواہ نہیں کی، آپ جس حال میں تھے اسی حال میں لیٹے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو پھر آپ نے ان کے لیے اہتمام کیا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی کو بھی چھپا لیا، اپنی چادر کو سیدھا کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے عثمان بڑے حیا والے ہیں، بہت بڑے حیا والے ہیں۔ جس طرح میں پہلی حالت میں تھا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ آئے اور گفتگو کر کے چلے گئے، اگر اسی حال میں میں لیٹا رہتا، حضرت عثمان اپنے حیا کی وجہ سے مجھ سے بات ہی نہ کر سکتے۔ اتنے حیا والے ہیں کہ ان کی زبان سے گفتگو ہی نہ ہو سکتی، بات ہی نہ نکل سکتی۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ٹھیک کیا، اور میں ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا تاکہ وہ اپنی گفتگو کر سکے، اپنی بات کر سکے۔ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اور ایک روایت میں الفاظ اس طرح ہیں کہ حضور اپنے گھر میں ہیں، حضرت ابو بکر تشریف لائے، انہوں نے گفتگو کی، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے گفتگو کی، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو ان کے آنے سے پہلے حضور نے اپنی چادر کو سیدھا کیا، ٹھیک ہو کے بیٹھے اور پھر ان کے ساتھ گفتگو کی۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے عثمان کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ عثمان اتنے حیا والے ہیں کہ ان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس لیے میں نے بھی اس کے حیا کا خیال رکھا ہے اور میں نے اس کے لیے اپنی چادر کو سیدھا کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اس آدمی کا مزاج ایسا ہے، مزاجن ان کے طبیعت کے اندر شرم و حیا کا غلبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے حضور ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کے مزاج کی رعایت کرتے تھے اور اس کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت صحابہ اکرام میں سے بعض شخصیات کو خاص لقب اور خطابات عطا فرمائیں۔ دنیا کا اصول اور دستور یہ ہے کہ جس کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے، کسی بھی شعبے اور کسی بھی محکمے کے اندر کوئی خاص چیز اس کی شخصیت کا وصف ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے اسے کوئی خطاب، کوئی ٹائٹل، کوئی لقب دے دیا جاتا ہے۔ جس کی بہادری مشہور ہو اس کو نشان جرت، نشان حیدر، اس قسم کی چیزیں دے دی جاتی۔ جس کی کارکردگی نمایاں ہو اس کو تمغہ امتیاز دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ عام اصول ہے دنیا کا، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ سال کے بعد باقاعدہ جو ہے سروے کے مطابق جن لوگوں کی اچھی کارکردگی ہوتی ہے مختلف شعبوں کے اندر تو ان کو اس قسم کے ٹائٹل دیے جاتے ہیں۔ کسی کو امن کا نوبل انعام دے دیا، کسی کو اس کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کوئی تمغہ دے دیا، اور آج تو ہمارے ہاں ناچنے گانے والوں کو بھی اعزازات دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے چند ایک کو چنیدہ طور پر ان کے خاص اوصاف کی بنیاد پر آپ نے خاص لقب اور ٹائٹل عطا فرمائے۔ بڑی طویل حدیث ہے، بہت سارے صحابہ کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، شفیق اور مہربان اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ ان کے رقت قلبی کو آپ نے بیان کیا۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے حکم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ برداشت نہیں کرتے ہیں کفر کے نظام کو، ظلم کے نظام کو۔ اللہ کے دین کی بات آ جائے تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت عمر اشدہم فی امر اللہ عمر۔ حضرت عثمان کی باری آئی، فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار اگر کوئی ہے تو وہ عثمان ہے۔ آپ نے بطور ٹائٹل اور لقب کے یہ اعزاز حضرت عثمان کے نام کیا ہے، اصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت کا سب سے بڑا قاضی، جج اور چیف جسٹس وہ حضرت علی ہیں۔ اللہ نے انہیں فیصلہ کرنے کی بہت بڑی صلاحیت عطا کی ہے۔ اسی طرح اور صحابہ کا بھی آگے تذکرہ ہے، کسی کو آپ نے کوئی اعزاز دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خصوصیت کے ساتھ ان کی حیا اور ان کی شرم کا تذکرہ فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا حیادار اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عثمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہیں بہت سارے مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے 10 صحابہ کا نام لیا اور ایک ایک کا نام لے کے ساتھ اس کو جنت کی خوشخبری دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ نام لے کے حضور نے جنت کی خوشخبری دی۔ ان میں حضرت عثمان کا نمبر تیسرے نمبر پر ہے، کا نام عثمان فی الجنہ۔ اور صرف اسی موقع پر نہیں بلکہ پوری جماعت صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ منفرد خصوصیت ہے۔ باقیوں کو بھی نام لے کے نامزد کر کے حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی، لیکن کسی کو 1 مرتبہ، کسی کو 2 مرتبہ ایک ہی مجلس میں۔ عثمان وہ خوش نصیب آدمی ہے
کہ اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا عثمان کے جنتی ہونے کا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، ایک ہی مجلس میں لگاتار 6 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، 6 مرتبہ حضور نے کہا۔ لوگوں کسی شک اور تردد میں نہ رہنا، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ یہ اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان کا ایک باغ تھا جس کے باہر 4 دیواری تھی اور باقاعدہ اس کا ایک دروازہ تھا جہاں سے داخل ہوا جاتا تھا، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا جس کو بیر عریس کہا جاتا ہے، بڑا شاندار کنواں میٹھے پانی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے۔ تنہائی جب آپ کو مقصود ہوتی تھی، خلوت مقصود ہوتی تھی، تو آپ اس باغ میں تشریف لے جاتے، دروازے بند کروا دیتے، اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں، اور اس کنویں کی منڈیر پر آپ جا کے بیٹھتے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اس انداز میں بیٹھتے تھے کہ آپ کے اپنے پاؤں جو تھے وہ کنویں کے اندر لٹکے ہوئے ہوتے تھے۔ اس طرح حضور بے تکلفی کے ساتھ اس کنویں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک دن حضور تشریف لائے، آپ نے کہا دروازہ بند کر دو، میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ آپ گئے اور جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے بتایا جی دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جو بھی ہے اس کے لیے دروازہ کھول دو اور ساتھ ہی اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو جو بھی ہے۔ کہتے میں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے ابو بکر صدیق کھڑے تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا، ان کو کہا حضور نے آپ کو اجازت دی ہے آپ تشریف لے آئیں، لیکن ساتھ حضور نے آپ کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے، آپ جنتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کی حمد و ثنا کی، تعریف کی، اللہ کا شکر ادا کیا، تشریف لے کے جا کے بیٹھ گئے، دروازہ پھر بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، میں نے کہا محبوب پھر کوئی آ گیا۔ آپ نے کہا جو بھی ہے اس کو اندر آنے کی اجازت ہے اور ساتھ اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے دروازے کو کھولا تو سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود۔ میں نے کہا آپ کو اندر آنے کی اجازت بھی ہے اور ساتھ حضور نے جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف، آئے وہ بھی تشریف فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے بتایا محبوب پھر کوئی آ گیا۔ آپ نے کہا جو بھی ہے اسے اندر آنے کی اجازت دے دو اور اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، لیکن اسے ساتھ بتاؤ کہ تیرے اوپر امتحانات اور آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے جا کے دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کو کہا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں، اجازت دی ہے آپ کو، جنت کی خوشخبری بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آزمائشیں اور امتحانات کا بھی آپ کے بارے میں بتایا گیا۔ حضرت عثمان غنی نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا اگر یہ آزمائشیں اور یہ امتحانات اللہ کے راستے میں آ رہے ہیں اور ان کو قبول کرنے کے بعد مجھے جنت کی خوشخبری مل رہی ہے تو میں دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، یہ بھی ان کا اعزاز۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 مواقع ایسے ہیں، 2 واقعات ایسے پیش آئے کہ ان موقعوں پر حضرت عثمان موجود نہیں تھے، وہاں حاضر نہیں تھے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضرین میں شمار کیا۔ یہ ان کی نمایاں خصوصیت ہے، کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے سوائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ 2 موقع ان کی زندگی میں آئے، موجود نہیں ہے، حاضرین میں نہیں ہے، وہاں سے غائب ہیں، لیکن حضور نے حاضرین میں ان کو شمار کیا۔ پہلا موقع صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی جب عمرہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے ساتھ گئے، تقریباً 4000 صحابہ آپ کے ساتھ، حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے آپ کو روک لیا کہ آگے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے اپنا سفیر بنا کے کسی کو مکہ مکرمہ بھیجنا تھا،
کہ جا کے ان سے بات چیت کرو اور ان کو بتاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہمارے پاس ہیں، ہم بس عمرہ کریں گے، قربانیاں کریں گے، 2-3 دن یہاں رہیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے۔ حضور کی خواہش تھی کہ اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے۔ آپ نے عمر کا انتخاب کیا، عمر میری طرف سے سفیر بن کے جاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کی نزاکت کو سمجھتے تھے، انہوں نے عرض کی محبوب آپ کا حکم ہے، جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں کہ کافر میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے نہ بھیجا جائے، میری ان کے ساتھ بڑی دشمنیاں ہیں، میں نے تو علل اعلان کلمہ پڑھا تھا، علل اعلان ہجرت کی تھی، ان کے بہت سارے لوگوں کو میں نے قتل کیا ہوا ہے، وہ بڑے سخت مخالف اور دشمن ہیں، وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس موقع پر۔ ہمارا مقصد کوئی لڑنا تو نہیں ہے، ایک سفارت کے فرائض سر انجام دینے ہیں، جا کے گفتگو کرنی ہے، لیکن مجھے دیکھتے ہی وہ مشتعل ہو جائیں گے، مجھ سے تو بات ہی نہیں کریں گے، میری بات ہی نہیں سنیں گے۔ ہاں اگر میرے بھائی عثمان کو بھیج دیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کا وہاں خاندان ہے، حضرت عثمان کے ان مکہ والوں پر بڑے احسانات ہیں، ان کی مالی حیثیت بہت بلند تھی مکہ مکرمہ میں، لوگ اس وجہ سے بھی ان کا خیال کرتے تھے، اگر ان کو بھیج دیا جائے تو یہ زیادہ مناسب رہے گا، لوگ ان کی بات سن لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ رائے پیش کی، حضور کو پسند آئی، آپ نے کہا عمر بہت اچھا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ حضرت عثمان کو وہاں 2-3 دن لگ گئے، بات چیت کرتے، مذاکرات کرتے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی سردار کے پاس، آپ کو کچھ وقت وہاں لگ گیا، واپس آنے میں تاخیر ہوئی، یہاں پیچھے لوگوں میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں، بات مشہور ہو گئی، حضرت عثمان کو قتل ہی نہ کر دیا گیا ہو، کہیں وہ شہید ہی نہ ہو گئے ہوں، واپس جو نہیں آیا ابھی تک، لگتا یہ ہے کہ کافروں نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضور علیہ السلام تک اطلاع پہنچی، یقینی خبر نہیں تھی، پکی بات نہیں تھی کہ عثمان شہید ہو چکے ہیں، ایسی بات نہیں تھی، صرف ایک اڑتی اڑتی خبر آئی تھی، ایک خیال تھا، تصور تھا، لوگوں میں بات مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کو محبت کا عالم یہ تھا کہ میرے سفیر اور میرے عثمان کے ساتھ مکہ کے مشرک یہ سلوک کریں اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا، 4000 صحابہ کا مجمع حضور کے ساتھ تھا، ان کو آپ نے جمع کیا اور آپ نے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا، صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک اپنے بھائی عثمان کا قصاص اور بدلہ اور انتقام نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اب یہ وہ موقع تھا جس کو قرآن بیعت رضوان کہتا ہے، حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والوں کی قرآن نے تعریف کی، تذکرہ کیا، اللہ نے ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہہ کے اللہ نے ان صحابہ کے ساتھ اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمایا اور قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ راضی ہونے کا اعلان کر دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ بہت بڑا انعام اور اعزاز ملا ان صحابہ کو، لڑائی کی نوبت نہیں آئی، صرف ان کے جذبات تھے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے، اللہ کو ان کے جذبات اور ان کی بیعت پسند آئی، اور ایسی پسند آئی کہ صرف ان صحابہ کا تذکرہ نہیں بلکہ جس کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کے یہ بیعت ہو رہی تھی اللہ نے اس درخت کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا۔ اب یہ موقع تھا، بہت قیمتی موقع تھا، ہر ایک کے نصیب میں یہ بات نہیں تھی کہ اس طرح وہ شامل ہو جاتا اور اس کو اتنا بڑا اعزاز مل جاتا، سب کو تو نہیں مل سکتا تھا، اور ہو بھی عثمان کے لیے رہی تھی جو مکہ مکرمہ میں تھے، یہاں موجود نہیں ہے، یہاں حاضر نہیں ہے، وہاں گئے ہوئے ہیں۔ حضور کی سفارت کاری کا فریضہ سر انجام دینا اپنی جگہ پہ بہت بڑا انعام، لیکن بیعت رضوان میں شامل تو نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام جب دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، نیچے سر حضور کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ،
روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے دوسرا ہاتھ اپنا فضا میں بلند کیا اور آپ نے کہا لوگوں اس کو میرا ہاتھ نہ سمجھنا، ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس بیعت میں میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ آپ موجود نہیں تھے لیکن حضور نے حاضرین میں آپ کو شامل کیا اور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ اس لیے بیعت رضوان والوں میں جن لوگوں کے نام حضور نے شمار کروائے ان میں حضرت عثمان کا نام بھی شامل کروایا، اگرچہ موجود نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی نے ان کو یہ اعزاز دیا۔ یہ حضرت عثمان کی خصوصیت۔ دوسرا موقع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جنگ بدر کا موقع ہے۔ حضور مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں غزوہ بدر کے لیے، حضرت عثمان بھی قافلے میں شامل ہو گئے کہ حضور میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، ان دنوں میں شدید بیمار تھی۔ حضور نے کہا عثمان آپ ہمارے ساتھ سفر میں نہ جائیں، ساتھی بہت ہیں، صحابہ بہت ہیں، جو ہوگا ہم سنبھال لیں گے، آپ گھر میں ٹھہرو، رقیہ کی تیمارداری کرو، ان کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے، اپنی بیوی کے پاس ٹھہرو۔ حضور کے حکم پر حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں ٹھہر گئے۔ آپ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے۔ جنگ بدر ہوئی، کافروں سے لڑائی ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ حضور علیہ السلام 21 رمضان کو بدر سے واپس آ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے، صحابہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے کہ اللہ نے بہت بڑی فتح عطا کی ہے۔ جیسے ہی حضور مدینہ کی حدود کے اندر پہنچے، ایک صحابی یہاں سے مدینے سے دوڑتا ہوا حضور کے پاس گیا اور آپ کو جا کے خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو بڑی فتح عطا کی ہے۔ حضور نے پوچھا میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا محبوب ان کا تو انتقال ہو چکا ہے اور ابھی میں قبرستان سے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں، لوگ اسے اٹھا کے بقیع کے قبرستان میں لے گئے ہیں اور اس کی تدفین ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے چلے، آپ گھر نہیں گئے، سیدھے آپ قبرستان میں گئے، لیکن جب آپ قبرستان میں پہنچے تو ان کی تدفین ہو چکی تھی، مٹی ڈال دی گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب حضور کو دیکھا تو حضور علیہ السلام سے عرض کی محبوب آپ کی بیٹی فوت ہو گئی، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی جلدی آ جائیں گے، ہم نے تو دستور کے مطابق ان کی تدفین کر دی ہے، اگر آپ کا حکم ہو آپ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو ہم مٹی ہٹا دیتے ہیں، قبر کھول دیتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام عالم کے نبی تھے، امت کو مسائل سکھانا چاہتے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جب قبر ایک مرتبہ بند کر دی گئی ہے اب اس کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات کر لوں گا۔ یہ وہ موقع تھا جنگ بدر کا موقع جس میں حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، آپ پیچھے مدینہ منورہ میں اپنی بیوی کے پاس حضور کی بیٹی حضرت رقیہ کی خدمت میں تھے اور ان کی تیمارداری کر رہے تھے۔ لیکن جس وقت بدر کے مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم ہوا، جتنا جتنا حصہ لڑائی کرنے والوں کو ملا اتنا ہی حصہ حضور نے حضرت عثمان کو بھی عطا فرمایا۔ یہ حضرت عثمان کی خصوصیت ہے کہ دو موقع ان کی زندگی میں آئے کہ موجود نہیں ہیں لیکن ان کو حاضرین میں شامل کر کے ان کا پورا پورا حصہ لگایا گیا۔ اور پھر علماء نے اس بات کو لکھا ہے پوری کائنات میں، اولاد آدم میں، پوری انسانیت میں، صرف اس امت کی بات نہیں، پوری انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور ان کی جتنی امتیں آئیں اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، پوری انسانیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی امتوں میں سے کسی امتی کے گھر میں کسی نبی کی دو بیٹیاں نکاح کر کے بیاہ کے آ جائیں، یہ صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کی خصوصیت ہے۔ پوری انسانیت میں یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ کسی کے گھر میں حضور کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے اپنی پہلی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی مغموم، پریشان، غمزدہ رہنے لگے۔ وقت گزر گیا کافی۔ حضور نے ایک دن پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے، کیوں پریشان سے دکھائی دیتے ہو؟ کہا محبوب آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، آپ کے ساتھ ایک رشتہ داری قائم تھی، ایک نسبت قائم ہو چکی تھی، حضرت رقیہ کے فوت ہونے کی وجہ سے اب وہ رشتہ داری ختم ہو چکی ہے، یہ چیز مجھے بڑی دکھی کرتی ہے۔ روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے جب حضرت عثمان غنی کی یہ بات سنی
تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا عثمان ابھی جبریل امین مجھے آئے ہیں اور میں نے اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا۔ یہ اعزاز حضرت عثمان غنی۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا۔ سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور کی زندگی میں حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو 3 کا انکار کرتے ہیں، صرف ایک کو حضور کی بیٹی مانتے ہیں۔ نہیں، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور کی 4 بیٹیاں۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ پہلے سے ہو چکا تھا، وہ انہی کے نکاح میں رہی آخر وقت تک۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد حضرت ام کلثوم وہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، 9 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح سیدنا حضرت علی کے ساتھ ہوا۔ جس وقت ام کلثوم کا انتقال ہوا، حضور نے دیکھا عثمان کی حالت پھر وہی ہے جو پہلے تھی، دکھی ہیں، غمزدہ ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا، فرمایا اللہ کے نبی نے کہا عثمان پریشان نہ ہو، میں تجھ پر اتنا راضی ہوں کہ یہ 1 نہیں 2 نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ حیات ہوتی، کسی کے نکاح میں نہ ہوتی، ایک کے بعد ایک فوت ہوتی جاتی، میں 40 کی 40 تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اتنی حضور محبت کرتے تھے حضرت عثمان غنی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوا، ظاہری طور پر وہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہتا تھا۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ تیار ہے، آپ آئیں جنازہ پڑھا دیں۔ حضور تشریف لائے، صحابہ کی صفیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی آئے، آپ نے کہا اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا، کہا اس پہ کپڑا ڈال دو، اور کہنے لگے تم اس کا نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ وہاں سے واپس جانے لگے، میں نہیں پڑھاتا اس کی نماز جنازہ، تم پڑھ لو۔ ظاہری طور پر مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اس لیے سب کو منع نہیں کیا، کہا میں نہیں پڑھتا، میرا دل نہیں کرتا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا، میں نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھ لو۔ اب جس کی نماز جنازہ حضور نہ پڑھیں، کوئی اور کیسے پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، دوڑے اللہ کے نبی کے پاس، محبوب آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، اور جس کے سینے میں عثمان کا بغض ہو، میں محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ میرے عثمان سے بغض رکھے، کینہ اور عداوت رکھے، اور میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں اور اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کروں؟ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ ہمارے سادہ لوگ مسلمان، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ روافض جو قدم قدم پر صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، انہیں مطعون کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی برادری ہے، علاقہ ہے، وسیب ہے، مجبوراً ہمیں تو نماز جنازہ پڑھنی پڑے گی۔ حضور کہتے ہیں میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں نماز جنازہ، ہاں کسی کی غیرت گوارہ کرتی ہے تو وہ جتنی مرضی ان کے ساتھ تعلقات نبھاتا رہے۔ حضور کا مزاج یہ تھا۔ ایک تابعی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، وہ ایسے تھے ویسے تھے فلاں تھے۔ لوگوں نے سمجھایا کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ، وہ نہیں چپ ہوا۔ کہتے جب اس کی زبان درازی بڑھی، دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں پہ بجلی کڑکی اور فوراً اس کے اوپر گری اور جلا کے اس کو راکھ کر دیا۔ اللہ کو بھی پسند نہیں آیا کہ عثمان کی گستاخی کی جائے اور بے ادبی کی جائے اور وہ بندہ زندہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو برداشت نہیں کیا۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو اطلاع ملی کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، پڑوس میں ایک آدمی ہے اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں سمجھتا،
ان کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے انہیں۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا میں جاتا ہوں، جا کے اس کو سمجھاتا ہوں کچھ۔ امام صاحب گئے اس آدمی کے پاس، اس سے ملاقات کی، میں تجھے کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بالکل آئیے، آپ ہمارے علاقے کے امام ہیں، بڑے ہیں، مسلمانوں کے پیشوا اور مقتدا ہیں، میری خوش نصیبی آپ میرے گھر آ گئے۔ بیٹھک میں بٹھایا، بات چیت شروع ہوئی۔ امام صاحب کہنے لگے بات یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تیری گھر کے اندر جو ہے ایک جوان بچی ہے اور تو اس کا نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں اس کا رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تیرے لیے ایک بڑا اچھا رشتہ لے کے آیا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا آدمی میری بیٹی کے لیے رشتہ لے کے آئے تو یقیناً بہت پائے کا رشتہ ہوگا۔ اس نے کہا حضرت آپ بتائیں تو صحیح وہ کون سا ہے جس پر آپ کو اتنا اعتماد ہے، آپ بتائیں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں۔ آپ نے اس کی بہت ساری خصوصیات شمار کر، بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے، بڑا تاجر ہے، بڑے اس کے پاس پیسے ہیں اور بڑی سخاوت کرتا ہے، لوگوں پر بڑا مہربان ہے، اپنے گھر میں اتنا خوشحال ہے، بڑی اس کی تعریف کی بہت کچھ۔ جیسے جیسے آپ اس کی تعریف کرتے جا رہے ہیں وہ خوش ہوتا جا رہا ہے کہ یہ بندہ تو میرا داماد بننے کے بالکل قابل ہے، یہ لائق ہے، اسی کو ہی بنانا چاہیے۔ آپ نے تعریفیں کرتے 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 آخر میں کہا ایک بات ہے اس کی، وہ بے ایمان ہے، وہ منافق ہے، پکا ایماندار نہیں ہے، اس کے ایمان کی میں کوئی گواہی نہیں دے سکتا، ہے بے ایمان قسم کا آدمی، منافق قسم کا آدمی ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ حقیقت میں وہ کوئی غیر مسلم ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، اس کے تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ امام صاحب کیا مذاق کرتے ہو، میں اپنی بیٹی کسی منافق کو دے دوں، بے ایمان کو دے دوں، بے ایمان کو دے دوں، کسی غیر مسلم کو دے دوں، اس میں ہزار خوبیاں ہوں، لیکن اگر وہ منافق ہے اور بے ایمان ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی آپ میرے پاس یہ رشتہ لے کے آئے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو بات سمجھانا چاہتے تھے۔ آپ نے کہا اگر ایک بے ایمان اور منافق آدمی کو تو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے اس میں ہزار قسم کی خوبیاں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عثمان غنی کو ایک نہیں اپنی دو بیٹیاں دے دی ہیں، پھر تو کیسے اس کو بے ایمان سمجھتا ہے؟ جس پر حضور اتنا اعتماد کریں، اللہ کے نبی جس سے اتنا پیار کریں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے اخلاص کے بارے میں، ان کے تقوی کے بارے میں، ان کی دینداری کے بارے میں کسی کو کیا ذرا برابر شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے نقش قدم پر چلنا، بہت ساری خصوصیات ہیں، میں نے تو چند ذکر کی۔ مدینہ منورہ میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے جسے بیر روما کہا جاتا تھا، اس سے میٹھا پانی نکلتا تھا، باقی سارے ترش تھے، اور وہ یہودی کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا، پریشان کرتا تھا، پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ حضور نے کہا کوئی ہے مسلمانوں میں ایسا جو اس کنویں کو اس یہودی سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا اعلان کروں۔ حضرت عثمان غنی گئے، جا کے اس آدمی کے ساتھ بھاؤ تاؤ کیا۔ اب وہ غیر مسلم اور یہودی، اس نے اس زمانے کے دستور کے مطابق کتنے پیسے مانگے ہوں گے، کتنی قیمت، جو اس کے منہ میں آ سکتا ہوگا اس نے کہا ہوگا کہ موقع ہے مسلمانوں کو لوٹ لوں۔ حضرت عثمان غنی نے منہ مانگی قیمت دی اور دے کے وہ کنواں خریدا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پر مسلمانوں کے لیے اس کو وقف فرما دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی خصوصیات ہے۔ مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی حضور کے زمانے میں، حضور چاہتے تھے اس کو کشادہ کیا جائے، مسلمان بڑھ رہے ہیں، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا کوئی ہے مسلمانوں میں جو جگہ خرید کے مسجد کے لیے وقف کرے، اللہ اس کے بدلے میں جنت کا محل عطا کریں گے۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، گئے جس کی جگہ تھی، جا کے اس سے بات چیت کی اور اس سے قیمتاً اس جگہ کو خریدا، اور خریدنے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، محبوب آپ کے اشارے پر میں اس کو مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ یہ خصوصیات حضرت عثمان غنی کو حاصل ہیں۔ جیش العسرہ کے موقع پر، تبوک کے موقع پر جب حضور نے عام چندے کا اعلان کیا، حضرت عثمان غنی 1000 دینار گھوڑے، اسلحہ، ساز و سامان کے علاوہ 1000 نقدی دینار سونے کے سکے حضور کی خدمت میں لائے، لا کے آپ کی جھولی میں ڈالے، یہ میری طرف سے مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جولی میں سے ان سکے کو اٹھاتے تھے، اپنے ہاتھوں میں اچھالتے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ کی زبان پر جملے جاری تھے، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اللہ ان سے نہیں پوچھیں گے، اللہ حساب کتاب نہیں لیں گے، عثمان جو بھی کرتا رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی خصوصیات عطا فرمائی۔ 18 ذی الحج 3 دن کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، مظلوم مدینہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر ظلماً شہید کیا گیا، اور ایسی دردناک شہادت ہے، مدینہ کی سرزمین پر ایسی دردناک شہادت کسی اور کی نہیں ہے جیسی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ بار بار گئے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان باغیوں سے قتال کریں گے، لڑائی لڑیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ مسلمانوں کے امیر المومنین کا محاصرہ کر لیں اور ان کو گھر کے اندر قید کر دیں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے مرتے مر جاؤں گا لیکن مدینہ کی گلیوں میں کسی کا خون بہے اس کو برداشت نہیں کروں گا، حضور کے شہر میں قتل اور خون ریزی ہو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ خلافت اور حکومت کی قمیض میں نے پہنی ہوئی ہے، مجھے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عثمان تیرے اوپر آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، لوگ زبردستی تجھ سے اس قمیض کو چھیننے کی کوشش کریں گے، اتارنے اور پھاڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن عثمان تم نے اس کو اتارنا نہیں ہے، میں اللہ کے نبی کی زبان کی وجہ سے اس کو پہنے ہوئے ہوں، آخری وقت تک حکومت چھوڑوں گا نہیں، شہید ہو جاؤں گا لیکن کسی کو مدینہ کی گلیوں میں خون بہانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا موقف رہا آخر وقت تک، اور بعد میں پھر شہید بھی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی محبت ہمیں نصیب فرمائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔